نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین رب الخلائق والبریات عالم الجہر والخفیات بیدہ ملکوت الارضین والسماوات مبدل السیئات بالحسنات غافر الذنب والخطیات الصلاة والسلام علی موجب تخلیق کائنات سید العرب والعجم سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین الہداة المہدیین الغر المیامین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عصمتہم و طہارتہم فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی معاندیہم ومخالفیہم وقاتلیہم وظالمیہم ملعونین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت عروۃ الوثقی صلوات باود بلند۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس خدائے بزرگ و برتر نے اپنی بے مثال مخلوق کی محبت مودت اور ان کی امامت و ولایت، ان کی عصمت و طہارت اور ان کی ولایت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اس میں حضرت انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم ان معصومیتوں کو مانتے ہیں تو اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، نہیں، یہ سب لطف خدا ہے، یہ اللہ کا ایک لطف ہے، مہربانی ہے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ثواب کی نیت سے بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کسی امام کے لائق شاگرد نے امام سے پوچھا دنیا کی کوئی خوبی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس سے آپسیاں متصف نہ ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی عصمت و طہارت محبت و مودت کا اقرار نہیں کرتے؟ تو ہمارے مولا نے جواب دیا ان امرنا صعب مستصعب، فرمایا ہمارا جو امامت و ولایت مودت و محبت عصمت و طہارت والا معاملہ ہے نا، یہ بہت مشکل ہے،
یہ اتنا پاک ہے کہ جس کا ظرف پاک ہو تو وہ اس پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا ہماری عصمت و طہارت و ولایت کو یا قبول کیا ہے انبیاء نے یا رسولوں نے یا اس مرد مومن نے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا۔ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھرانے کی عصمت و طہارت کو قبول کریں۔ امرنا صعب مستصعب، ہمارا عصمت و طہارت والا معاملہ، امامت و ولایت والا معاملہ عام نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ اس کے لیے ظرف چاہیے، وہ ظرف طاہر ہو، پاک ہو، تو پاک ہستیوں کی طہارت ولایت وہاں سما سکتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جس کے بارے میں، جس طرح دین کے بارے میں قرآن مجید میں آئے سورۃ انعام میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو دین کی عزت و عظمت قبول کرنے کے لیے اس کے سینہ کو وسعت دے دیتا ہے۔ تو ہم ہیں وہ جن کے صدقے دین کی نشر و اشاعت ہے، جن کے صدقے دین کا دفاع ہے، دین کی بقا ہے۔ تو فرمایا ہماری ولایت و عصمت و طہارت بھی اسی طرح ہے۔ جب وہ اللہ دیکھتا ہے بندہ اس قابل ہو گیا ہے تو پھر اس کا سینہ خزینہ ہماری محبت و مودت کے نور کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہر آدمی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے جی، گھبرانا بھی نہیں چاہیے، لیکن جب یہ جوہر قبول کیا تو قبول کرنے کے بعد ذرا اس جوہر کی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اس جوہر کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا جوہر ہے۔ معصومین کی عصمت کو قبول کرنا، ان کی طہارت کو قبول کرنا، یہ کل شہادت گزری ہے نا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خود مدینہ کے، خود مکہ کے لوگ اللہ کے نبی کو کامل نہیں پہچانتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں سرکار نے 80 درہم میں اونٹنی خریدی، اور وہ مالک اتنا چالاک تھا، 80 درہم جیب میں اور ہاتھ مہار میں۔ لوگ جتنے مدینے کے آئے، اکثریت ان میں سے ایسی تھی کہ جن کو اللہ کے نبی نے خود بتایا، میں نے 80 درہم دیے ہیں، 80 درہم دیے ہیں، سودا ہوا ہے، 80 درہم اس کے جیب میں ہیں، اب یہ مہار نہیں چھوڑتا۔ تو لوگ کہتے تھے سرکار آپ کی شریعت تو کہتی ہے گواہ، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، آپ گواہ پیش کریں۔ یعنی انسان کی انسانیت کی انتہا ہے کہ وہ معصوم سے گواہ لینے پر اصرار کرے، انسانیت ہی ختم ہے۔ گواہ غیر معصوم سے طلب کرو، لیکن معصوم سے گواہ طلب کرنا حرام ہے۔ یہ ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ خود نبی اور آل نبی کے گھرانے کے بارے میں، ہاں جناب شریعت تو ایسی تھی، شریعت تو ایسی تھی۔ مدینہ کے اکثریت کہتی ہے سرکار آپ نے اگر 80 درہم دیے ہیں تو گواہ پیش کرو۔ اکثریت نے نبی کے بارے فرمایا گواہ پیش کرو۔
اب کوئی ذات آئے جس کو نبوت کی کامل معرفت ہو تو ذرا نبی کا بھی تعارف ہو جائے۔ اب تشریف لائے سید الاولیاء امام الاتقیاء، نبی فرماتے ہیں یا علی 80 درہم دیے ہیں، اب یہ مہار نہیں چھوڑتا۔ تو اب انداز بھی بدلا، شخصیت بھی بدل گئی، تو میرے مولا فرماتے ہیں صلاح اس میں آئے کہ تم مہار کو چھوڑ دے۔ کہتے ہیں سرکار سارے مدینے والے کہتے ہیں کہ گواہ پیش کرو، اور آپ کہتے ہیں صلاح۔ فرمایا وہ اور تھے میں اور ہوں۔ دیکھیں ہمارا ایمانی جو قوت ہے نا، کبھی وہ بھی کمزور ہوتی ہے، تو پھر عمل میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ جیسے چھوٹی سی مثال ہے، یہ بیٹری یا جو چیزیں چارجیبل ہیں، بجلی پہ چارج ہوتی ہیں جی، کبھی کبھی یہ ڈیم ہو جاتی ہے۔ جب مکمل چارج ہوتا ہے تو لائٹ ان کی بہت تیز ہوتی ہے، زمین پر چلنے والی چیونٹی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب اس کی لائٹ ڈیم ہو جائے تو آنے والا انسان بھی نظر نہیں آتا، کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے۔ تو یہ صاحب کہتا ہے معذرت خواہ جناب میں نے دیکھا نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لائٹ ڈیم ہے اور نور ڈیم ہے۔ جب محبت و ولایت والعقیدہ جو ہے وہ عروج کمال تک پہنچے تو بندہ مکروہ بھی نہیں کرتا۔ جب اس عقیدے میں کمزوری آ جائے تو حرام بھی مرتکب ہو جاتا ہے، جی پہچانتا نہیں۔ یہی ہماری حالت ہے، ہماری ایمانی حالت یہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں صلاح یہ ہے چھوڑ دے، مار چھوڑ دے۔ جی اس نے تکرار کیا، فرمایا صلاح یہ ہے آخری بار کہ ہاتھ چھوڑ دے۔ یہ بضد رہا، مولا امیر علیہ السلام نے ذوالفقار کو بلند کیا، ذوالفقار کو بلند کیا اور اس کا سر قلم کیا۔ وہ لوگ جو نبی پر جن کا ایمان کمزور تھا کہنے لگے او افسوس ہوا کہ مولا امیر نے گویا بندہ مار دیا، بندہ مار دیا، بندہ مار کے بندہ مار گیا۔ مدینے میں چرچا ہو گیا، بندہ مار دیا مولا نے۔ نبی کی خدمت میں آئے، سرکار نے فرمایا جس نے مارا ہے اسے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس مارنے کی دلیل بھی مارنے والے سے پوچھو۔ لوگ آئے، سرکار آپ نے بندہ کیوں مارا؟ تو مولا امیر فرماتے ہیں یاد رکھو اس بات کو، جب اس نبی کی زبان در فشاں سے یہ جملے تلاوت کرتے کہ اگر میں کہہ دوں کہ کوہ ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ تم تمام لوگوں نے کہا ہم مان لیں گے۔ پھر مولا نے فرمایا، وہاں اس نبی نے فرمایا اگر تم پہاڑ کے پیچھے جاؤ سفر کر کے، دیکھو وہاں لشکر نہ ہو، نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو آپ سب نے یک زبان کہا تھا اگر جائیں دیکھیں لشکر نہیں ہے تو کہیں گے ہماری آنکھوں کا قصور ہے۔ نبی کی زبان پر جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اس وقت تو مان رہے تھے 80 درہم والی اونٹنی کی خاطر گواہ پوچھتے ہو؟ خبردار، معصوم سے گواہ مانگنا حرام ہے، معصوم سے گواہ۔ تو اسی سے جرأت پیدا ہوئی بعض لوگوں کے ذہنوں میں، جو فکر نجس نبی سے گواہ مانگنے پر تیار تھی، تیار ہو گئی، وہی فکر نبی زادی تک پہنچی،
کہ یہ بھی کھا گیا، اب گواہ پیش کریں، اب گواہ پیش کریں۔ مریم بطول کیوں؟ جب لوگوں نے کہا ما کان ابو کمرا سوئن قوموں کے بقیہ، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں، تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوئے، یہ کیسے بچہ بغیر شوہر کے پیدا ہو گیا؟ اشارت الیہ، بی بی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو کہنے لگے تھے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بندے سے، بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی پنگوڑے میں ہے، جھولے میں ہے، یہ بچہ کیسے کلام کرے گا؟ تو وہاں اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی عصمت طہارت کی گواہی دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے انجیل کتاب دی، دے گا نہیں، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، یعنی میں نبی بن کے آیا ہوں، اللہ بنائے گا نہیں، مجھے بنایا ہے۔ ایک لفظ پر اگر ہم تعارف ہو جائے نا، پھر مقام نبوت واضح ہو جائے گا، پھر مقام نبوت کے بعد مقام امامت واضح ہو جائے گا۔ نہیں ہم نے کبھی دقت کی، مقام نبوت کیا ہے، مقام امامت کیا ہے، ایسے ایسے لطیف سے کہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرا نبی آج اعلان ہونا ہے خاص، آج تو نے اپنے گھر نہیں جانا، عصمت و طہارت کے اعلان کے لیے آج مرکز عصمت صدیقۃ الکبریٰ کے گھر جاؤ۔ اللہ کے نبی آتے ہیں اور دنیا والے تو اختلاف کرتے ہیں، ہمارے لیے تو دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نبوت کا ٹکڑا زہرا صلوات اللہ علیہا ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے اپنی یمنی چادر دو۔ اللہ کے نبی نے وہ یمنی چادر لے کر اسے خیمہ نبوت بنایا، آرام فرما ہوئے۔ جی نبوت کی پہلی جو مولا امام حسن مجتبیٰ آئے، پھر مولا حسین آئے، پھر گھر کے مالک صدیق اکبر آئے، اجازت علیہ السلام کیا، داخل چادر ہوئے، پھر گھر کی مالکہ آئیں، جی سلام کیا، اجازت طلب کی، وہ بھی داخل چادر ہوئیں۔ اب خلاصہ کلام سمجھنا ہے، آج تک حالت یہ ہے جہاں نبوت اور رسالت کے مصداق حقیقی تشریف فرما ہوتے تھے، نہ مولا حسن اجازت طلب کرتے، نہ مولا حسین اجازت طلب کرتے، نہ مولا امیر اجازت طلب کرتے، نہ صدیقۃ الکبریٰ اجازت طلب کرتی۔ آج کیسی محفل ہے، کیسا مقام ہے کہ ایک نہیں چاروں ہستیوں نے نبوت پر سلام کیا، سلام کے بعد اجازت طلب کی۔ ایک ایک جملہ اگر اسی آیت انما یرید اللہ کو سامنے رکھیں، ان کی تفسیروں کو پڑھیں، کچھ نہ کچھ پہلی نظر میں کچھ نہ کچھ معرفت و طہارت کا نور دل میں ضرور منتقل ہو جائے گا۔ پرواہ نہیں، مسلمانوں کو پرواہ بھی نہیں، اور جو ان کی عصمت و طہارت کا قائل ہیں انہوں نے بھی اپنے سرداروں کی عصمت و طہارت کا جو ہے وہ خیال نہیں کیا کہ ہم ایسا تعارف کرائیں کہ کم از کم دنیا والے تو
ان کی عصمت طہارت کے قائل ہو جائے۔ ہم نے بھی کبھی اپنے سرداروں کے تعارف کو کامل مکمل نہیں کیا۔ دیکھیں صحیح عہدیدار وہ ہے جو اپنے سرداروں کی کبھی عصمت کا ثابت کرے غیروں کے سامنے، کبھی ان کی صداقت کو، کبھی ان کی محبت و مودت کو۔ ہم بھی تو اتنے سخی نہیں، ہمارا بے جا تولا و تبرع غیروں کا مکتب حق سے نفرت کا سبب بنا ہے، رغبت کا نہیں، نفرت کا سبب بنا ہے۔ اگر ہم خود تعارف کراتے جی تو دنیا تو پیاسی ہے حقائق کی، وہ حقائق کو فوراً قبول کرتے، لیکن ہماری حالت یہ ہے ہم نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ اگر ہم صحیح تعارف کرائیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں ان کی عصمت طہارت کا اعلان ہے، یہ طہارت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے۔ جب طہارت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو یہ معصوم ہے، یہ معصوم ہے جی۔ پھر انہی ہستیوں کو اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ فلم اکتملنا جمیعا، جب ہم سارے کے سارے اس چادر تطہیر میں کامل اور اکمل ہو گئے، ہمارے سید و سردار نے اس چادر کے دو کونوں کو پکڑا، اللہ کی بارگاہ میں اعلان کیا، یا اللہ گواہ رہنا، اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، پروردگارا یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ اب دیکھیں کہ ادھر اعلان ہے، اے اللہ ہمارے خاص اہل بیت ہیں، تو ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ کیا اللہ نہیں جانتا؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، جس کے سامنے کوئی چیز زمین و آسمان کی مخفی ہو ہی نہیں سکتی جی۔ تو یہ آپ کے اہل بیت اور آپ اور چادر تطہیر کے نیچے تشریف فرما ہونا، اس سے بھی خالق واقف ہے، اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں، یہ معنی الاخبار اور دوسری کتابوں سے یہ جملہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ دیکھو جب حضرت نوح کا بیٹا غرق ہونے لگا تھا نا، تو حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، ان ابنی من اہلی، پروردگار غرق ہونے والا میرا بیٹا ہے اور میری اہل بیت سے ہے۔ دو چیزوں کو ذکر کیا، ایک بیٹا ہونے کو، دوسرا اہل بیت میں سے ہونے کو۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، یا نوح انہو لیس من اہلک، بیٹا ہے لیکن تیری اہل بیت سے خارج۔ نبی فرماتے ہیں بس میں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، میرے خاص اہل بیت ہیں، میں اپنے علم نبوت کے مطابق پیش کر رہا ہوں کہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ اگر ان میں کوئی بیت نبوت کے قابل نہیں ہے، اللہ تو حکم دے میں اٹھا دوں۔ اگر یہ سارے کے سارے افراد خاص میرے اہل بیت ہونے میں حقیقی مصداق ہے تو ان کی طہارت کا اعلان کر۔ اب نبی نے دعا مانگی، وہ دعا کے الفاظ بھی حدیثوں میں موجود ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ پلیدی کو، گناہوں کو، خطاؤں کو ان سے دور رکھ اور انہیں پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ دیکھیں ہماری اور آپ کی دعا ممکن ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب دعا مانگنے والے سید الانبیاء کی ذات ہیں، جو لولاک کے مالک ہوں، ان کی دعا کی قبولیت کی معراج ہے۔ جب دعا مانگی نا سید الانبیاء نے، اب ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں جی۔ ایک چیز آپ توجہ کریں، اعلان سے پہلے، طہارت کے اعلان سے پہلے
اللہ نے اپنی نوری مخلوق کو بلایا، یا ملائکتی و یا سکان السماوات، او آسمان میں رہنے والے مخلوق، او ملائکہ سنو، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم فی تحت الغصاء۔ اگر میں نے آسمان کو شامیانہ بنایا، زمین کا فرش لگایا ہے، سورج چاند کو نور عطا کیا ہے، کائنات بنائی ہے، تو ان کی محبت میں جو چادر تطہیر میں نبی کے ساتھ موجود ہیں۔ فرشتے سمجھتے تھے ہم محبوب خدا ہیں، ہم مجھے بھی تخلیق کائنات ہیں، ہم مخلوق کی خلقت کا سبب ہیں۔ ادھر جب اعلان ہوا کہ اللہ نے فرمایا میں نے کائنات بنائی ہے، ان ہستیوں کی محبت میں جو نبی کے ساتھ چادر تطہیر میں جمع ہیں، جی اب وہ روایت کے لفظ ہیں، سارے فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں کا سردار سوال کرتا ہے، یا رب ومن تحت الغصاء، اے اللہ تعارف تو کرا دو، جن کی محبت میں تو نے کائنات بنائی، وہ چادر کے نیچے ہستیاں کون ہیں؟ اللہ اکبر، تعارف ہوا، اور تعارف میں فقط ایک ہستی کا نام ہے، باقی نسبتیں ہیں۔ کون ہے چادر میں؟ کون ہے جو موجب تخلیق کائنات ہیں؟ کون ہے جن کی عصمت و طہارت کا اعلان ہو چکا؟ جی اب جبریل کو تعارف ہوا۔ جب تعارف ہوا نا، جب عرش والوں کو فرش والوں کے مقام و منزلت کا علم ہو جائے نا، تو عرش والے بھی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان میں اس محفل میں اس افراد خاص میں جانے کی اجازت دے۔ تو جب جبریل جانے لگے نا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، جبریل ٹھہر جا، تو جا رہا ہے میرے محبوب کی خدمت، تو خالی ہاتھ نہ جا، کوئی ہدیہ بھی لے جا، ہماری طرف سے ہدیہ لے جا۔ اب جبریل انصار میں تھا، کوئی لفافہ نور تھا جو جبریل کو دیا گیا، فرمایا اندر کے بعد اندر جو ہے وہ مکمل کرنا۔ جبریل آ گیا، چادر کے کنارے پہ رکا، اجازت مانگی، سرکار ہے اجازت؟ جس چادر تطہیر کو آپ نے خیمہ نبوت بنا رکھا ہے، میں بھی داخل ہو جاؤں؟ نبی فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا امین وحی اللہ، اے اللہ کی وحی کے امانت دار، تجھے اجازت ہے۔ جب اندر داخل ہوا نا قبلہ، تو وہ ہدیہ پیش کیا اللہ کی طرف سے، فرمایا خدا بعد السلام فرماتا ہے یہ ان کی طرف سے ہدیہ ہے۔ کیا ہے یہ لفافہ نور؟ جب کھولا نا، اللہ کے نبی لکھا ہوا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن میں خود کی قرآن کی طہارت کا ذکر بھی موجود ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کی طہارت ہے۔ قرآن میں بیت اللہ کی طہارت، بیت کی طہارت کا ذکر ہے، اور قرآن میں اہل بیت کی طہارت کا بھی ذکر ہے۔ کئی طہارتوں کا ذکر ہے، ان میں یہ طہارتیں خاص ہیں۔ بیت کی طہارت انبیاء کے ذمہ لگائی، ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے میرے ابراہیم و اسماعیل نبی میرے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، جی پاک رکھو۔ اور جب اہل بیت کی طہارت کا وقت آیا نا،
اللہ نے یہ ڈیوٹی انبیاء کی ذمہ نہیں لگائی، اللہ نے یہ ذمہ داری اور یہ ڈیوٹی، یہ کام اپنے سپرد کیا کہ ان کی طہارت کا اعلان ادھر سے ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے جب طہارت کی ڈیوٹی الگ الگ تو نتیجہ بھی الگ۔ جس مقام بیت اللہ کی طہارت انبیاء نے کی، وہاں تو بتوں کی نجاست آ گئی۔ کیا مقام آل محمد ہے کہ جن کی طہارت اللہ نے مکمل کی۔ خدا گواہ بنی امیہ و بنی عباس کی حکومتوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن دامن کردار آل محمد پر ایک داغ بھی ثابت نہ کر سکتا۔ جب ارادہ تکوینی الہیہ ہے، جب ادھر مخلوق کا ارادہ ہی نہیں ہے، مخلوق کا ارادہ ہم میں سے کوئی بھی ارادہ کرے کسی کام کا، ممکن ہے مکمل ہو جائے، ممکن ہے مکمل نہ ہو، لیکن جب ارادہ خالق کرے، انما یرید اللہ، فقط اور فقط اللہ کا ارادہ ہی ہے کہ آل نبی، اہل بیت رسول، تم سے خطاؤں کو، گناہوں کو، نجاستوں کو، تم سے نجاستوں کو اور گناہوں کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ جب اعلان ہو گیا تو حیا کرنا چاہیے کہ مقام نبی بھی پہچانے اور آل نبی بھی پہچانے۔ ان کے بعد، اس اعلان کے بعد، اس آیت کے ذکر کے بعد، اگر کوئی بندہ گناہ کی نسبت، خطا کی نسبت اس آل محمد کی طرف دیتا ہے نا، تو وہ آل محمد کی توہین نہیں کر رہا، حقیقت میں قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے نہیں پہچانا مقام آل نبی کیا ہے، مقام نبی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے پھر وہ آل نبی پر جو ہے وہ ترجیح دیتے تھے۔ مقام نبی بلند ہے۔ جب سفر معراج جاری تھا تو ایک مقام پر جو نبی کا ساتھی تھا سید الملائکہ جبرائیل رک گیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیوں رک گیا، وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتا ہے سرکار اگر میں انگلیوں کے ایک پروئے کے برابر آگے بڑھتا ہوں لا ترکت تو میرے پر جلتے ہیں۔ دیکھیں کیا عظمت ہے، جہاں جبرائیل کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سید الانبیاء کی عزت و عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور بال جبرائیل میں علامہ اقبال کا جملہ ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں عزت و عظمت آل نبی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی جملے کو نہج البلاغہ میں مولانا نے یوں بیان کیا ہے لا یرقا الی الطیر ینحدر عنی السیر، فرمایا تمہاری عقلوں کا بلند ترین پرواز کرنے والا پرندہ جتنی آپ کی عقل ہے آپ اس کے عقل میں گھوڑے دوڑائیں، جتنا بلندی کی باتیں کریں، فرمایا تمہارے عقل کا بلند سے بلند ترین پرواز کرنے والا پرندہ ہم آل محمد کی ابتدا کو بھی مس نہیں کر سکتا۔ لا یقاس بنا احد من الناس، لوگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہم آل محمد کا قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ عصمت و طہارت کے واقعات مسلمانوں کو سنایا جائے نا تو وہ بھی آل محمد کی طہارت و عصمت کے قائل ہو جائیں گے۔ ہمارا بھی قصور ہے، ہماری بھی غلطی ہے، ہم نے اپنے سرداروں کا کما حق کو تعارف نہیں کرایا۔ اگر ان کو ہم کبھی طہارت بتاتے، کبھی مودت بتاتے، جی مجھے یاد ہے
ایک چھانڈیا صاحب تھے کہ جس کا میں نے وہ خلاصہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ یہ جو جملے جامع اور کامل تھے کہ نبی کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت کا نور ہو مر جائے، فرمایا وہ ماتم مغفورا، بخشا ہوا گیا۔ اس کے برعکس من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جس کے دل میں بغض آل بیت کی سیاہی ہو مر جائے۔ اب یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے کہ تبدیل ہوتا رہے، چاہے تو کسی مسلمان کو کافر بنا دے، چاہے تو کسی غیر مسلم کو کافر کو مسلمان بنا دے، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو وہی ترجمہ جن کی زبان ہے ان کی زبان دور فضا سے یہ کلمہ تلاوت ہوئے من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو مر جائے۔ اب نبی فرماتے ہیں، فرمایا سمجھو مسلمان ہو کر نہیں کافر ہو کر مرا۔ بہت جملہ ہے، اگر کسی مسلمان کو یہ تعارف کرایا جائے کہ دیکھو مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن نبی کے بارگاہ میں التجا کرو، نبی کی زبان دور فضا سے کون کافر ہے؟ فرمایا کوئی مسلمان کافر نہیں ہے، بلکہ قرآن حدیث کے مطابق کافر وہ ہے جو دشمن اہل بیت ہے۔ یہ تعارف کرایا جائے، کچھ مظلوم ہیں کچھ ظالم ہیں، ظالموں کو چھوڑ دو، مظلوموں کو تو تعارف کرو کہ وہ مقام آل محمد کو سمجھ لیں اور دل میں محبت اہل بیت پیدا ہو۔ اور یہ واقعہ کہ ایک آمش نامی شخص ابو عینیہ اس کا جو کنیت تھی، مولا امیر کی خدمت میں آتا ہے۔ آخری جملہ آپ کی زحمت کو تمام کروں، عرض کرتا ہے قبلہ میں تو آپ کی محبت و ولایت کا قائل تھا۔ کتاب جو ہے وہ سید جناب شیخ نجم الصادق نے لکھا ہے جی، وہ لکھتے ہیں کہ سرکار میں تو آپ کی محبت و ولایت کا اقرار کرتا ہوں، لیکن میرے بابا آپ کی محبت و ولایت کے منکر تھے، تو اس تعصب سے مرتے مر گئے، اپنا خزانہ چھپا کے چلے گئے، مجھے نہیں بتائیں۔ کتاب کا نام یاد آ گیا، الدمۃ الثاقبہ، آغا صادق نجمی، یہ مولا امیر علیہ السلام کے معجزات میں لکھتے ہیں۔ ابو عینیہ نمی شخص ہے، کہتا ہے تعصب میں مر گیا میرا باپ اور خزانہ نہیں بتایا، میں پریشان حال ہوں، اگر میرے بابا کا خزانہ مجھے مل جائے تو میری مشکل کشائی ہو جائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کیا اپنے بابا سے ان کی دولت و خزانہ خود پوچھے گا یا میں بتاؤں؟ صلوات پڑھیں بابا جی پہلے۔ اپنے بابا کا خزانہ اپنے بابا سے پوچھے گا یا میں بتاؤں؟ عرض کرتا ہے کہ بلا جیسے بھی ہو میری مشکل کشائی ہو جائے، میں پریشان ہوں۔ امام فرماتے ہیں صلاح یہ ہے اپنے باپ سے خود پوچھ، یمن کی وادی برود میں چلا جا، اللہ یمنی مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ یمن کی وادی برود میں چلا جا، جب وہاں پہنچے نا آواز دینا یا برود، ایک فرشتہ آئے گا برود نامی، اس کو کہنا وہ تیرے والد کو لائے گا، اپنے والد سے پوچھ لینا خزانہ کہاں چھپا رکھا ہے۔ تو وہاں جا کر آواز دیتا ہے اور دیکھتا ہے ایک خوفناک شکل میں فرشتہ آتا ہے، تو یہ کہتا ہے پہلے تو میں ڈرنے لگا، ایسا میں فرشتہ دیکھا نہیں تھا، لیکن
دل میں خیال آیا مجھے بھیجا کس نے ہے؟ یہ میرے کہنے پہ نہیں آیا، یہ میرے مولا کے حکم سے آیا ہے، لہذا میں بھی مولا کا بھیجا ہوا ہوں، یہ بھی میرے مولا کے حکم سے آیا ہے، تو اب یہ مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ تو میں نے پوچھا جناب میرے باپ کو لا، کہتے چرچ میں زدن میں، اس میں نے باپ کو حاضر کیا۔ میں نے پوچھا بابا ہم نے تو دفن کیا تھا عراق میں، آپ یمن کیسے آ گئے؟ تو میرا باپ کہتا ہے بیٹا جب آپ دفن کر کے گئے نا تو کچھ فرشتے آ گئے، ان نے بڑے عذاب میں مبتلا کرتے کرتے یہاں پہنچا دیا، اور یہاں جتنے منکر ولایت ہیں سارے یہاں جمع ہیں۔ جا گھر میں جو زعفران کا درخت ہے اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا ہے، تو اپنی مشکل کشائی تیری حل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اس ولایت کو سمجھنا خدا کے لیے کہ غیروں کی سازش ہے کہ ہماری صفوں میں کسی عقیدے کو جو ہے نا وہ چھیڑیں اور تفرقہ پیدا کریں۔ ولایت کا کوئی اثنا عشری کی اور بات نہیں کر رہا، کوئی اثنا عشری شیعہ خیر البریہ مولا کی ولایت کا منکر نہیں ہے، لیکن اس ولایت کو مجھ جیسے طالب علم بہتر جانتا ہے یا ایک مرج وقت بہتر جانتا ہے؟ مرج وقت بہتر جانتا ہے۔ جیسے عزاداری کا معاملہ ہے تو عزاداری کو میں تو کامل نہیں جانتا، آپ تو نہیں جانتے، عزاداری کو بھی ایک مرج وقت بہتر جانتا ہے۔ میں تو یوں کہوں گا جس کا علم زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ کامل اکمل عزادار ہے۔ مراج عظام سے افضل کوئی عزادار نہیں، مراج عظام سے افضل کوئی نہیں ہے جو معصوم کی ولایت کو ہم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ولایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، من اراد ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فلیتمسک ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جو چاہتا ہے میں عروۃ الوثقی سے ہاتھ تھام لوں، فرمایا وہ مولا کی ولایت سے اپنے آپ کو تمسک کرے، ولایت سے متمسک ہو جائے۔ تو ولایت کیا ہے؟ ولایت حقیقت میں مولا کی ولایت یعنی مولا کی حاکمیت کا دوسرا نام ہے، کہ جب موالی ہے ان کی ولایت کا اعلان کر دیا تو ابھی آزاد نہیں ہے، جیسے مولا حکم دیں موالی ویسے انجام دے۔ تو یہ ہے صحیح معنی میں مولا کی ولایت کا قائل، جی آزاد نہیں ہے اپنی گفتار میں، رفتار میں، لباس میں، کردار میں، اس طرح ہو جس طرح مولا فرمائے، تو یہ ولایت کا قائل ہے۔ جی وہ ولایت کا قائل ہی نہیں ہے جو ولایت کو استعمال کرے اور مومنین میں تفرقہ پیدا۔ جی ولایت یہ ہے نبی کے وسیع جیسے فرمائے ویسے عمل کرے۔ اب میں کیا جانوں، آپ کیا جانیں اس ولایت کے تقاضے کیا ہیں کہ جن ہستیوں کی اطاعت واجب ہے، اتباع واجب ہے، ولایت واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ میں اور آپ آزاد نہیں ہیں۔ جی اگر میں دعوے دار ہوں تو میرا معاشرے میں کردار کیسا ہے؟ اگر کوئی خاتون دعوے دار آئے تو ولایت کے تقاضے یہ ہیں وہ بھی گفتار و رفتار میں مولا امیر کی ولایت کے تابع نظر آئے۔ آؤ مولا کا ایک موالی ہے جس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ختم ہوئی، دوسری جنگ صفین میں کسی بندے کو ساتھ لے کر خدمت امام میں آیا، مولا میری آنکھ ایک جمل میں ضائع ہوئی، دوسری جنگ صفین میں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ایک آنکھ دے دے۔ قیامت تک کے حالات سے واقف میرے مولا فرماتے ہیں
عبداللہ بن عفیف تو آنکھ نہ مانگ، ورنہ تجھے کہنا پڑے گا کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، میں نبی نہ ہو جاتا۔ وہ منظر دربار کوفہ کا تھا، بازار کوفہ کا تھا۔ یہ عبداللہ بن عفیف مسجد کوفہ میں تھا، مولا امام حسین علیہ السلام کے خلاف زبانیں دراز ہوئیں جی۔ اس موقع پر صدیقۃ الصغریٰ نے خطبہ دیا، ساتھ والے کو دامن پکڑ کر کہتا ہے قیامت برپا ہو گئی، مولا امیر زندہ ہو گئے، یا مولا امیر کا بڑا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، دوسرا بندہ جو بینا تھا کہتا ہے عبد خدا اللہ کا شکر ادا کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، کاش میری آنکھیں نہ ہوتی، میں منظر نہ دیکھتا، مولا امیر نہیں ہے، مولا امیر کا بڑا بیٹا نہیں ہے، مولا امیر کی بڑی بیٹی شریکۃ الحسین ہے، جو اپنے باپ کے لہجے میں خطبے دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مقدرہ تو عظمت و طہارت، کجا ان کا مقام اور کجا دربار کوفہ، بازار کوفہ اور بازار شام، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ شام کا بازار ہے، عورتوں کو حکم ہے تو مکان کی چھتوں پہ جاؤ، مردوں کو حکم تھا بازار میں آؤ۔ کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہے، اب ان کو کچل دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بچے قید ہیں، آؤ وہ منظر دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ اعلان ہوا نا، وہاں میری سردار زادی نے خطبہ پڑھا، ایک کنیز خدا مکان کی چھت سے دیکھ رہی تھی کہ ایک بڑی بی بی قید ہے، اس کے ساتھ چھوٹی بی بی قید ہے جس کے لب خشک ہیں۔ جب اس نے یہ حالت دیکھا نا، اسے صدیقۃ الکبریٰ سیدہ زہرا کی نصیحت یاد آ گئی۔ اپنی نوکرانی کو بھیجا، ان کے لیے پانی بھی لے جاؤ، ان کے لیے کھانا بھی لے جاؤ، چادریں بھی لے جاؤ۔ جب بی بی کے پاس وہ کنیز چادریں لے کر آئی نا، کھانا اور پانی لے کر آئی نا، تو بی بی نے فرمایا اپنی سرزاد زادی سے کہہ دے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک کسی نے ایسا اچھا سلوک نہیں کیا، تو نے کھانا بھی بھیجا ہے، تو نے پانی بھی بھیجا ہے، تو نے چادریں بھی بھیجی ہیں، ہمیں بتا تو صحیح آپ کو کیا ہمدردی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون آ گئی، بی فرماتے ہیں کنیز خدا تو نے کھانا بھیجا ہے، تو نے چادریں بھیجی ہیں، ہم سے کیا ہمدردی ہے؟ سنے کہ جملہ کیا ہمدردی ہے؟ اسے پتہ نہیں یہ کائنات کے سردار لٹ کر آ گئے، یہ کائنات کے سردار ہیں جنہیں لوٹا گیا ہے، جنہیں قیدی بنایا گیا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ کہتے بی بی، کہتے ہیں بی بی مجھے آپ سے ہمدردی نہیں ہے، لیکن میں نے تو اللہ کے رسول کی بیٹی زہرا کی نصیحت پر عمل کیا تھا۔ میں مدینہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی کی کنیز تھی، خدمت گزار تھی، جب تک وہ زندہ رہی میں مدینہ میں تھی، جب تک وہ شہید نہیں ہوئی۔ پھر میں دمشق آ گئی۔ ایک دن جب زندہ تھی تو میں نے رسول زادی سے التماس کی تھی کہ اے رسول زادی آپ میرے لیے کوئی نصیحت کریں، کوئی وہ ہدایت دیں، مجھے واضح و نصیحت کریں۔ تو رسول زادی نے فرمایا تھا، میری مرشد زادی نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ جب تجھے ایسے قیدی نظر آئے نا، ان کے لیے پانی بھی دینا، ان کے لیے کھانا بھی بھیجنا،
ان کے لیے چادریں بھی بھیجنا۔ میں نے تو آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تو اپنی مرشد زادی کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ اب غیرت مند باپ کی بیٹی شریکت الزا نے فرمایا، کنیز خدا تو نے ہم پر احسان کیا ہے، میں تیرے احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، لیکن ہم سے کوئی دعا کرا لیں، دعا کرا لیں۔ عرض کرتی ہے قیدن میں بھی میری اول آخر دعا یہ ہے، دعا مانگ جس طرح تیرے بچے یتیم ہوئے ہیں میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ بی بی نے آمین فرمائی۔ عرض کرتی ہے قیدن بی بی میری دوسری دعا یہ ہے، جس طرح تیرے جوان مارے گئے ہیں نا، مشکل وقت آیا ہے نا، مجھ پر یہ مشکل وقت نہ آئے۔ بی بی دعا کراتی رہی، یہ معصومہ دعا مانگتی رہی، آمین کہتی رہی۔ آخر میں کہتے ہیں قیدن بی بی میری اول آخر دعا یہ ہے، میرے لیے دعا مانگ اللہ مجھے مدینہ لے جائے۔ یہاں بی بی نے آمین نہیں فرمایا، یہاں آمین نہیں فرمایا۔ بی بی فرماتے ہیں اور کنیز خدا مدینہ کیا کرنے جائے گی؟ کہتی ہے جب میری مرشد زادی کی شہادت ہوئی تھی نا، تو میری مرشد زادی کے بیٹے حسن حسین چھوٹے تھے، زینب و کلثوم چھوٹی تھی، میرے لیے دعا مانگ میں مدینہ جاؤں، اپنی مرشد زادی کے بچوں کی زیارت کروں۔ سنو گے جملہ؟ جب یہ جملہ آیا نا، بی بی فرماتی ہیں او کنیز خدا تیری دعا قبول ہو گئی، انا زینب بنت علی، میں تیری مرشد زادی کی بیٹی زینب بنت علی ہوں، وَهَذَا الرَّسُولُ حسین، اور یہ میرے بھائی حسین کا سر ہے۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین اور بالخصوص خواجہ خدا بخش مرحوم اور والدین خواجہ خدا بخش مرحوم ہمشیرگان خواجہ قربان حسین مرحوم خواجہ ریاض حسین ان کی عالیہ مرحومہ، ان کے بلندی درجات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، ان کے وسیلے سے قرآن مجید کی تلاوت ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کو تمام مرحومین اور حاضرین کے مرحومین اور بالخصوص منتظم مجلس کے تمام مرحومین کے مرحومین کی بخشش، مغفرت، بلندی درجات کا وسیلہ قرار دے۔
اللہ محمد و آل محمد وسیلۃ اللہ ہیں، ان کے وسیلے کے سوا ہمارے پلے کچھ نہیں۔ اللہ ان کے واسطے سے، محمد و آل محمد کے واسطے سے تمام مرحومین اور حاضرین اور منتظم مجلس کے مرحومین پر رحم فرما، درجات بلند فرما، محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما، اور ان کے پسماندگان کے توفیقات خیر اور حاضرین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سوائے اپنی ذات کے غیر کا محتاج نہ فرما، پہلے سے زیادہ دینی شعور عطا فرما، حسین حسینیت کو سمجھنے اور ان حسینیت کے پاک اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یزیدیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، یزیدیت کے نجس اور ناپاک اصولوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما، محبت اہل بیت کے صدقے اللہ تمام عہدیداران اہل بیت اور حاضرین میں محبتیں پیدا فرما، اتفاق و اتحاد قائم فرما، اختلاف و افتراق سے نجات عطا فرما، محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت کی خاطر ہم سب کو موت سے پہلے اصلاح و توبہ کی توفیق عطا فرما، بندن پاک کا واسطہ اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص دل سے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، باواد بلند صلوات۔